اللہ کی رحمت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو ایک نیکی لائے گا اس کا 10 گنا ثواب ہوگا اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اور برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور مجھ سے ایک بالشت قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا۔ جس نے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی بشرط میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، بے شک اللہ نے جس دن آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اسی دن 100 رحمتیں بھی پیدا کی، ہر رحمت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ نے اس میں سے ایک رحمت زمین پر نازل کی، اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہے اور درندے اور پرندے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے ساتھ اپنی تمام رحمتوں کو مکمل فرمائیں گے۔ حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال رات بھر ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ دن میں گناہ کرنے والے رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والے دن میں توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو یعنی قیامت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نے اپنے رب ذوالجلال سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا اور کہا، الہی اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے۔ پھر دوبارہ وہی بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر پکڑتا بھی ہے، اور بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میرے گناہ کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے گناہ کیا ہے اور اس کو یقین ہے کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب ذوالجلال کے قریب ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں چھپا لیں گے اور فرمائیں گے، کیا تم اس گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا، جی ہاں میرے رب میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپایا تھا اور میں آج تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اسے نیکیوں والا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب مطلع بالکل صاف ہو تو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف یا رکاوٹ محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا جو 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں تمہیں کوئی وقت محسوس ہوتی ہے جب کہ بادل بھی نہ ہوں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں اس بار تعالیٰ کا دیدار کرنے میں بس اس قدر تکلیف محسوس ہوگی جس قدر ان دونوں سورج و چاند میں سے کسی ایک کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ جس طرح انہیں دیکھتے ہوئے ویسے ہی اسے دیکھو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں جب آخری 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، بس وہ فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے مانگنے والا، میں اسے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم کو 1 یا 2 بار نہیں بلکہ کئی بار یہ فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی شخص نیک اعمال کرتا رہتا ہے پھر مرض یا سفر اسے اعمال سے روک دیتے ہیں تو اس کے لیے اتنا ہی اجر لکھا جاتا ہے جس طرح وہ صحت اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا، یعنی مرض یا سفر کی وجہ سے اگر کوئی شخص نیک اعمال نہیں کر سکتا تو اس کے سابقہ معمول کے مطابق اسے اجر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آمین۔